सत्संग जपजी पौड़ी 23, 24, 19 फरवरी 1985। अलाई सालाओ एति सुरत न पाया नंदिया अतवा पवै समुंड न जानिया। यह श्री जप साहब की पौड़ी 23वीं है। इससे पहले जो 2 पौड़ी हुई उनका सार ये था कि ऐ इंसान, परमात्मा की जो मिस्ट्री है और गहराई है, तुम उसको किसी हालत में भी पहचान नहीं पाओगे। जितने फैलसूफ, हिसाबदान वगैरह वगैरह हो गए हैं, शास्त्र, वेद, सब मजहबों के ग्रंथ, उन्होंने उसका अंत जानने की कोशिश की है, मगर वो खुद ही जानता है कि वो क्या है और कितना बड़ा है और उसका भेद क्या है। हमको कहते हैं कि तू इन झगड़ों में मत पड़ कि दुनिया कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, इस झगड़ों में तू मत पड़। तुम्हारी जिंदगी का टाइम जो है थोड़ा ही है। थोड़े का मतलब ये है कि 150 वर्ष क्या होते हैं, उसमें तू अक्लमंदी करके सिमरन भजन करके उड़ जा। कहते हैं अक्लमंदी इसमें है, तुम उस चक्कर में ना आओ। तो उस 2 पौड़ियों का तत्व फिर भी इस बात पर आ गया कि भजन सिमरन ही मुख्य से मुख्य चीज है। अब इस 23वीं पौड़ी में गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, वाहगुरु को, प्रभु को, हरि को, गोविंद को दुनिया वालों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, पंडितों ने कोशिश की है उसकी सराहना करने की, बड़ाई करने की। बहुत बड़ा है, अचरज है, बेअंत है, मुंह से भी की है, अक्षरों से भी की है, यानी किताबें लिखे हैं, और गायन से भी की है, यानी हारमोनियम, तबला साथ में उसके ही बड़ाई के गीत गाए हैं वगैरह वगैरह। फिर ऋषियों मुनियों ने संस्कृत में बड़े उत्तम मंत्र भी कहे हैं। कहते हैं लेकिन इन बाहर के तरीकों से कुछ बनेगा नहीं। आप परमात्मा की जितनी सिफत करनी है, उपमा करनी है, करो, मगर उस परमात्मा का अंत नहीं मिलेगा। तो इस वास्ते कहते हैं गोविंद 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 कहिए दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। माना आप गोविंद गोविंद कहो, जिंदगी भली गुजर जावे, मगर गोविंद का पता आपको तब पड़ेगा जब आप भजन सिमरन करके उसको हासिल करेंगे, यानी शब्द को हासिल करेंगे, नाम को हासिल करेंगे। तो यहां महाराज जी कहते हैं तू बहुत प्रेम से भी अगर गाओ, मंत्र पढ़ो, तुम्हारी जो आत्मा है 12 सूरज की है। परमात्मा का तेज कितने सूरजों का है
اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ہم کہیں ملین بلین ٹریلین کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر انسان کی آتما کی طاقت، شکتی، پاور، پرکاش، تیج، لائٹ، بریلینس، کہتے ہیں یہ بھی 12 سورجوں کی ہے. کہتے ہیں تم کو اپنی آتما کا بھی پتہ نہیں پڑے گا. صاحب کی تو کیا بات کیا جائے. ہاں، بانی پڑھنے سے، پیار پریم سے، وشواس سے شوق ہوتا ہے اس پربھو ملن کا. اس کی بھی کچھ لوگوں کو جھلک آتی ہے کہ بھجن کر لو، بھجن کر لو، بھجن کر لو. باقی جو واہگرو خود ہے وہ تو کہتے ہیں کسی کے حساب میں، دماغ میں 2 چیزیں ہیں انسان کے پاس، ایک عقل، ایک علم. ان 2 چیزوں سے صاحب کا کوئی انت نہیں مل سکتا. ان کے اوپر کیا ہے اس کا بعد میں ذکر آتا ہے کہ علم اور عقل کے اوپر کیا چیز ہے جس سے پتہ لگے گا، اس کا ذکر آتا ہے. تو دوسری کڑی میں آپ نے فرمایا ندیاں اتہ واہ پوہ سمندر نہ جانہی. کہتے ہیں ساری سرشٹی میں پہاڑیں ہیں، پہاڑوں کے اوپر برف گرتی ہے، پھر پانی گلتا ہے، پھر بڑی بڑی ندیاں بن جاتی ہیں، نالے بن جاتے ہیں، آبشار بن جاتے ہیں، بہت کچھ، وہ بھی سب جا کے سمندر میں پڑتے ہیں. کہتے ہیں اس سے سمندر بڑا نہیں ہوتا. اتنا پانی جو اس میں جاتا ہے سمندر بڑا نہیں ہوتا. نہ ان ندیوں کو سمندر کی گہرائی کا پتہ لگتا ہے، حالانکہ اس میں جذب ہو گئی. گرو نانک صاحب کا ایک موٹو ہے ایسا، یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں موٹو ہے، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں ان ندیوں کو بھی پتہ نہیں کہ جس میں ہم خود جذب ہو گئے وہ کتنا بڑا ہے. کہتے ہیں ندیوں کو بھی پتہ نہیں. اب آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں. سالائی سالاؤ ایتی صورت نہ پایا نندیاں اتواہ پوہ سمد نہ جانئی سمد شاہ سلطان گریا سیتی مال دھن کیری تل نہ ہوئی جیتس منن ویسرا. اب کہتے ہیں ایک سلطان ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، امپرر ہے. کہتے ہیں اس کے پاس اتنا دھن ہے، مال ہے، سونا ہے، ہیرا ہے، جواہر ہے کہ اس کو اگر بیلی کیا جائے تو کہتے ہیں بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا اور اس کے دھن کا کوئی انت نہیں ہے. اتنا مال ہے، اتنا دھن ہے، اتنا سونا ہے، اتنے جواہرات ہیں. لیکن کہتے ہیں ایک آدمی ہے جو کہ اس دنیا میں کنگال ہے، پھٹے ٹوٹے کپڑے ہیں، ایک وقت روٹی سوکھی کھاتا ہے، دوسرے وقت کھاتا ہی نہیں، ملتی نہیں، غریب سے غریب ہے، تچھ ہے، تچھ ہے. کہتے ہیں یعنی کوئی اس کو جانتا بھی نہیں، مگر کہتے ہیں اس کے ہردے میں اگر پربھو کی، پرماتما کی، واہگرو کی بھکتی ہے، پیار ہے، محبت ہے، یاد ہے. یاد کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پیار ہوتا ہے. تو کہتے ہیں پرماتما کی دربار میں
दोनों जब खड़े हो जाएंगे तो वो जो सुल्तान था उसको एक कीड़ी जितना भी मान नहीं मिलेगा, कीड़ी जितनी भी वैल्यू नहीं मिलेगी, कीड़ी जितना भी उसका कदर नहीं होगा। मगर उसके दरबार में वो जो गरीब जिसके पास एक वेला खाने को था और दुनिया पहचानती भी नहीं थी, कहते हैं वो वहां ही विल बी ए शाइनिंग पर्सनैलिटी, यानी वो चमकेगा प्रभु के दरगाह में। क्यों चमकेगा? क्योंकि उसको प्रभु याद है, उसको हरि याद है, उसको परमात्मा याद है। ये जो याद है ये बहुत अनोखी चीज है। हम अपने आप को शांति से एनालिसिस करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, देखें हमको परमात्मा या हरि या गोविंद या सतगुरु दिन में कितना बारी याद आते हैं और वो याद कितना टाइम चलती है, 1 मिनट चलती है या 1 घंटा चलती है या कितना चलती है। तो कहते हैं कि परमात्मा को जानने वाले भक्त हैं, उनका जो तरीका है वो ही आला है। वो परमात्मा को की गहराई में नहीं जाते, उसकी मिस्ट्री में नहीं जाते हैं, उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं, मगर उसकी भक्ति करके, प्यार करके, प्रेम करके, याद करके, सिमरन करके उसमें लीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, उसका रूप हो जाते हैं। वो कहते हैं हम आप कितने बड़े हैं हमको पता नहीं, क्या आपकी गहराई है, कहते हैं हमको पता नहीं, वेद शास्त्र तुम्हारा क्या कहते हैं हमको पता नहीं, हम परवाह भी नहीं करते हैं, बस हम तो तुमको चाहते हैं, तुमको दिल दे दिया। तो कहते हैं दुनिया या फिलॉसफर या पंडित या एस्ट्रोनॉमर जानना चाहते हैं कि प्रभु की मिस्ट्री क्या है, वो कुछ नहीं जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमको तो प्रभु चाहिए, हरि चाहिए, और हरि में मिलके हरि का रूप हो जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक दफा कहा था कि अगर दरख्त में बहुत आम लगे हुए हैं, बिल्कुल तैयार खाने का, कहते हैं उस आमों को गिनती करना, ये 1 2 3 4 5 7 कहते हैं उसमें तुम्हारा क्या है? तुम्हारी तो अक्लमंदी इसमें है कि खाओ, उसका रस ले, उसका स्वाद ले, गिनती से तुम्हारे को क्या ताल्लुक है? तुकाराम जी महाराज भी कहते हैं कि जो भक्त हैं परमात्मा की नाप नहीं करते, जो भक्त हैं वो नाप नहीं करते हैं, यानी कितने गज हैं, कितने मीटर हैं, कितना ये है, कितना ये है, कहते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन उसका रस लेते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, उसमें अंदर जाके। तो अक्ल और इल्म, इससे ऊपर इश्क हो गया, इस दोनों को कैंसिल करके चला गया, इनके ऊपर चला गया। वो उसको आप इश्क कहो, भक्ति कहो, प्रेम कहो, मोहब्बत कहो, दिल देना कहो। कहते हैं प्यारा, ये इश्क तुमको कमाना है। ये ना सोचो कि प्रभु है क्या, हरि है क्या, गोविंद है क्या, कहां बैठा है, आकाश में है कि पाताल में है, कैसा है, कुछ नहीं। कहते हैं उसको दिल दे दो, वो तुम्हारा हो जाएगा। तो आप कहेंगे बात तो आप सच कहते हो, संत सच कहते हैं, माना बराबर लिखा हुआ है वाणी में, लेकिन ये जो हमारा इश्क दुनिया से लग गया है,
اس کو چھوڑ کے ہم ہری کا عشق، پربھو کا عشق، واہگرو کا بھکتی، پربھو کی بھکتی، اکال پرکھ کی بھکتی، گووند کی بھکتی ہم کیسے حاصل کریں؟ ہم ہیں جتنے بیٹھے ہیں یا دنیا بھی ہے پوری، اس میں الگ الگ ڈگری پربھو کے بھکتی کی لوگوں کے دل میں ہے۔ کچھ تو چاہتے ہیں کہ اس کو یہ سر نہیں اور بھی ہزاروں سر ہوئے تو ہم دے دے لیں۔ کچھ لوگ تو اس کے طرف دھیان بھی نہیں دیتے ہیں، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ادم کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا ادم کر رہے ہیں، کچھ زیادہ ادم کر رہے ہیں، کوئی ان کے دروازے پہ رو رہے ہیں کہ ہے داتا، عشق بھی تیرا تحفہ ہے، پریم بھی آپ کی بخشش ہے۔ اس طرح سے ہر ایک آدمی اس پریم مارگ پہ چل رہا ہے، مگر یہ چیز، یہ دین سنتوں کی ہے۔ بڑے مہاراج جی سے ایک دفعہ ڈاکٹر جانسن نے پوچھا، مہاراج جی وچ از دا گریٹسٹ تھنگ ان دا ورلڈ؟ مہاراج جی نے فرمایا یعنی اس سنسار میں بڑے سے بڑی کون سی چیز ہے؟ مہاراج جی نے کہا فرمایا لو، لو مانا پیار، مانا بھکتی، مانا عشق۔ بولے حضور پھر اگر ہم وہ پیار اپنے میں پیدا کرنے کی کوشش کریں پھر ہم کو پیار پیدا ہوگا؟ مہاراج نے بولا نہ۔ پھر حضور کیسے ملے گا؟ کہتے ہیں میں دینے والا ہوں۔ جب انسان دوسرے انسان کی مزدوری کرتا ہے تو جس کی مزدوری کرتا ہے وہ اس کو کچھ پیسہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب، یہ مہاراج جی کے وچن ہیں، کہتے ہیں جب کوئی رب کی مزدوری کرے گا، ہری کی مزدوری کرے گا، پرماتما کی مزدوری کرے گا، کیا پرماتما اس کو نہیں دے گا کچھ؟ اور وہ کتنا کے دے سکتا ہے؟ وہ مزدوری کیا ہے؟ سمرن اور بھجن۔ آپ کہیں گے یہ بابانی پھر گر کے اس بات پر ہی آ جاتے ہیں، مگر میں کچھ بھی نہیں، میں بھی آپ جیسا ہی ہوں، میں بھی اس زنجیروں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو سنت کہتے ہیں یہ اپنے کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور وچارنا بھی ہے۔ پریم بڑی اتم چیز ہے، پریم کا رنگ لگ جاوے تو اور کوئی رنگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ پریم کا داتا ستگرو ہے اور سمرن بھجن کرنے والے کو ہی وہ بخشش کرتے ہیں۔ آگے سمد شاہ سلطان گر سیتی مال دانا کیرے تلنا ہوئی جیتس منا نویسر۔ کہتے ہیں من ہے نویسر، اگر دل میں یاد ہے پربھو تو وہ پربھو اس کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، اس واسطے اس کا پتہ نہیں لگتا ہے۔ دکھ سکھ ہوتا ہے، کشٹ ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہاں ہیں، کہتے ہیں مدد کرتا ہے، کہاں ہیں؟ وہ مدد کرتا ہے لیکن ہم ان کی مدد دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور وہ مدد ہمارے عقل سے نہیں کرتے ہیں، اپنی سیانت سے کرتے ہیں کہ اس کو کیا دینا اور کس وقت دینا، لیکن وہ حاضر ہیں اور ایک ایک سکھ کی سنبھال کر رہے ہیں۔ جن کو بھجن سمرن کرتے ہیں اس کے نزدیک گئے ہیں، ان کو وہ دکھاتا بھی ہے کہ لو میں تیرا کام کرتا ہوں، یہ تیرا کام کرتا ہوں۔ آگے انتن سفتے
काणन अंत अंत न करने देणन अंत। अब पौरवी 24 यानी 24वीं क्या फरमाते हैं? कहते हैं, ए प्रभु तुम्हारी तारीफ, तुम्हारे गुणवाद, तुम्हारी प्रेज, तुम्हारी बड़ाई, कहते हैं उसकी कोई एंड नहीं। हम क्या तारीफ करें, कितनी तारीफ करें, कर नहीं सकते, उसका कोई अंत नहीं है। फिर कहते हैं कि आपकी जो डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, फरमाते हैं तहणन अंत, कहते हैं ये कह भी नहीं सकते हैं, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता है। आप देखिए, अगर सूरज एक महीना न आवे, बादल लगे हुए रहें, अनाज नहीं पकेगा, कई चीजें नहीं पकेगी। हम कपड़ा धो के रखेंगे वो नहीं सूखेगा। बॉम्बे वालों को तो पता है, कभी कभी 7-7 दिन 6-6 दिन बरसात होती है, सूरज नहीं होता है, फिर क्या हाल होता है। अपने को हम गंदा समझते हैं, मैला समझते हैं। तो हमने कभी इस चीज को सोचा नहीं कि कितनी उनकी मेहरबानियां हैं। एक सरदार साहब, जमींदार सरदार बहादुर महाराज जी के पास आए, कहने लगे, महाराज मेहनत हम करते हैं, बीज हम डालते हैं, खेती हम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, आप बोलते हैं परमात्मा करता है। सरदार बहादुर जी बोले, अगर तुम्हारी गेहूं थोड़ी ऊपर आवे और 2 महीना सूरज ना निकले, तुम्हारी गेहूं किस काम की हो जाएगी? वो मार्च अप्रैल में पकती है मामूली तरह से, तो बैसाखी के दिन ये काटना शुरू करते हैं, ग्रंथ साहब की बाणी पर के बैसाखी का वगैरह वगैरह, तो पकती उसके कारण, नहीं तो कच्ची रह जाए, हरी रह जाए। तो ऐसी बहुत मेहरबानियां वो साहब कर रहा है, क्योंकि हम उसके हैं। लेकिन हमको पता नहीं, हम समझते हैं होता है, आपे ही होता है, आपे ही होता है। कुछ कभी कुछ आपे ही होता है दुनिया में। बताओ, कोई चीज आपे ही होती है? कोई पावर जाहिर है, कोई पावर छुपा हुआ, आपे कुछ नहीं होता। तो वो साहब, इसकी हम क्या सिफत करें और उसका वर्णन हम क्या करें, जिसने इतनी मेहरबानियां की है और इतनी मेहरबानियां कर रहे हैं। आगे, अंत न सफ्ते काणन अंत अंत न करणे देणन अंत शरणन अंत अंत न जाप क्या मन मंत। कहते हैं उसकी कारोबार, कार्रवाई या जो कुछ भी कर रहे हैं इस संसार में, कहते हैं इसका कोई अंत नहीं है। देखिए, इंसान जात के अंदर तो क्या, मगर जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, जमीन के अंदर जाओ, आकाश में जाओ और दूर जाओ, जा ही नहीं हम सकते हैं, वहां उनकी कारोबार चल रही है, हमको पता नहीं लगता है। हम नीलम एक पत्थर है, याकूत एक पत्थर है, रुबी एक पत्थर है, सैफायर एक पत्थर है, जो हम पहनते हैं और खरीदते हैं, यानी प्रेशस स्टोन्स है। ये प्रेशस स्टोन नीला कैसे हुआ, पीला कैसे हुआ, ब्लू कैसे हुआ, हीरा ये ऐसे कैसे हुआ, ये भी उनकी कारोबार है। सोना मिलता है, ये भी उसकी कारोबार है। अगर वॉल्केनो या भूकंप होता है, जब पृथ्वी ऊपर और नीचे आ जाती है, ये भी उसकी कारोबार है।
کہیں نئی دنیایں پیدا کر دیتا ہے، کہیں جو دنیایں ہیں ان کو ڈبا دیتا ہے، یہ بھی اس کی کاروبار ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا نہیں، 1 گھنٹے کے بعد چل جاتا ہے، یہ بھی اس کی کاروبار ہے۔ ایک آدمی 100 برس کا ہے، 16 بیماریاں اس کو لگی ہوئی ہے، مرتا نہیں ہے، یہ بھی اس کی کاروبار ہے۔ ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اس واسطے کہتے ہیں ان کی کرنی کا بھی کوئی انت نہیں ہے، دین انت، کہتے ہیں ان کا تحفہ، دات، بخشش، کہتے ہیں اس کا بھی کوئی انت نہیں ہے، ہم ذکر کر ہی نہیں سکتے۔ پھر فرماتے ہیں انت نہ ویکھن، کہتے ہیں وہ کیا کیا دیکھ سکتا ہے، ہمارے اندر بیٹھ کے ہمارے ویچار بھی دیکھ سکتا ہے، اور کتنا ہی باریک ہم ویچار کریں کس کو پتا لگے گا۔ میں نے تو اپنے من میں سوچا نا، پر وہ صاحب وہ بھی دیکھتا ہے، اور وہ بھی اندر لکھا جاتا ہے، یہ بھی اس کی کاروبار ہے کہ آٹومیٹیکلی اندر ہمارے ہی پڑی ہے۔ جب مرنے کے پاس وہاں اوپر جاتے ہیں، دھرم رائے کے سامنے حساب ہوتا ہے، تو وہاں کوئی فائل وائل کوئی نہیں لے جاتا، یہ فائل وائل سب اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا ہے جو وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں سنن انت، کہتے ہیں سنتے بھی کیا کیا ہیں، سب کچھ سنتے ہیں۔ آپ کتنا جھینا آواز کرو وہ بھی سنتے ہیں، چونٹی جو آواز کرتی ہے وہ بھی سنتے ہیں، آکاش میں جو آواز ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں۔ ہم معمولی طرح سے کہتے ہیں کہ پرماتما سرو شکتیوان ہے، سرو گیاتا ہے، یعنی آمنیشینٹ ہے، آل مائٹی ہے، آمنی پوٹینٹ ہے، لیکن گرو نانک صاحب جی مہاراج اس سارے کی اینالیسس کر دیتے ہیں کہ بھائی بہت کچھ ہیں، اننت ہیں، اننت ہیں، اننت ہیں، سب سنتے ہیں۔ پھر ہم جب پرارتھنا کرتے ہیں، کچھ لوگ زور سے پرارتھنا کرتے ہیں، منہ سے کرتے ہیں، آواز سے کرتے ہیں، اس کو بھی سنتا ہے، مگر جو اندر خاموشی میں کرتے ہیں، چپ کر کے کرتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے۔ اور وہ تو دل دیکھتا ہے کہ یہ جو کہتا ہے اس میں سچائی کتنی ہے، اس کو کوئی ٹھگ نہیں سکتا، وہ ٹھگ مہا ٹھگوں کا بھی وہ ٹھگ ہے، اس واسطے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ مگر وہ کیونکہ ہمارے پتا ہیں، اس واسطے اس کی نظر بخشند ہے، مہربان ہے، دیالو ہے، گناہ بخشنے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں انتن جاپے کیا من منت، کہتے ہیں جو کچھ سنسار میں وہ کرتا ہے اس کے اندر اس کی نیت کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، اس کی اندر پرپز کیا ہے، کہتے ہیں اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، بڑا بیمار، بڑا دبلا، بڑا پتلا، کوئی جنم ہی اس کا ایسا تھا کہ وہ سدا ہی بیمار رہتا تھا، اسکول میں بھی نہیں پڑھا، کالج میں بھی نہیں پڑھا، گلیوں میں دھکا کھاتا تھا، لیکن شاہوکار کا پتر تھا اور اولاد فقط ایک۔ اس کا پتا جوانی میں گزر گیا، دنیا نے سوچا ابھی ان کی کاروبار کون چلائے گا، اتنی بڑی کاروبار اس کی کون چلائے گا۔ وہ آدمی اس نے ایسی کاروبار چلائی کہ باپ سے 100 گنا انہوں نے اچھی کاروبار چلائی۔ کس کو مارتے ہیں، کس سے کام لیتے ہیں، کس سے کرم کٹواتے ہیں، کس کو دکھ دیتے ہیں، کس کو سکھ دیتے ہیں، اس کی موٹو وہ جانے۔ ہم کہتے ہیں بھگوان کہاں دیالو ہے، اتنا اتیاچار دنیا میں ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے،
ایک آدمی کو ایک دفعہ کھانے کو نہیں ملتا ہے، دوسرے آدمی 3 4 دفعہ کھاتے بھی ہیں اور باہر پھینک بھی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا غریب بیچارے جا کے وہ سارا کچڑا کھول کھول کے اس میں سے کچھ بریڈ کچھ یہ کچھ وہ لے کے کھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے تمہارا بھگوان دیالو کہاں ہے، کدھر ہے؟ اگر دیالو ہے، ایسا سوچ کے کئی انسان منکر ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے، پربھو سے وشواس گنوا گئے۔ تو کہتے ہیں وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں مانا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی موٹو ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اس کا مطلب ہے، لیکن وہ مطلب ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بڑے مہاراج جی ایک بات بتایا کرتے تھے، ٹائم نہیں ہے لیکن اس میں کئی باتیں دکھاتے ہیں کہ ایک فقیر ظلم کرتا گیا، کس کی کشتی ناش کر دی، کس کی دیوار گرا دی، کس کا مکان گرا دیا۔ اس کے ساتھ وہ خواجہ خضر تھا، اس کے ساتھ حضرت موسیٰ تھا۔ موسیٰ کو پہلے ہی پرماتما نے کہا تھا تو پوچھنا کچھ نہیں، خالی دیکھنا کہ یہ میرا آدمی کیا کرتا ہے۔ تو موسیٰ ان کو بولتا ہے بھائی یہ تو کیا کر رہے ہو؟ اس غریب کی کشتی جو ہے، ایک ہی کشتی ہے، اس سے گزارا کرتا ہے، اس کی ماں وڈو ہے، گزارا کرتا ہے، تو اس کی کشتی کو توڑ دیا۔ کہتا ہے تم کو کہا گیا تھا پوچھنا نہیں، تم یہ پوچھ رہا ہے سب۔ پھر بعد میں اس کو بتایا دیکھ ایک بادشاہ آنے والا ہے، ظلم کرتا آئے گا، سب جلاتا آئے گا، توڑتا آئے گا، مارتا آئے گا۔ یہ غریب کے کشتی کو تھوڑا ٹوٹا ہوا دیکھ کے اس کی فوجیں اس کو ناش نہیں کرے گی، اس کی کشتی بچ جائے گی، اس واسطے میں نے اس کا ایک پلی پھٹا نکال دیا۔ تو ایسے پرماتما جو کچھ کرتا ہے اس کا بھید وہ جانے، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مسٹیک کرتا ہے کیا؟ اگر وہی مسٹیک کرنا شروع کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ ہی بتائیے، اگر وہ پربھو غلطی کرنا شروع کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن وہ غلطی نہیں کرتا، اس کا راج پرفیکٹ ہے، اس کا راج مکمل ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں انت ن جاپ ہے کیا من منت، اس کی موٹو کیا ہے، اس کا اندر کا بھید کیا ہے۔ آگے انت ن ویکن سنن نت، انت ن جاپ کیا من منت، انت ن جاپ کیتا آکار، انت ن جاپ پاراوار۔ کہتے ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے؟ ہمارا شریر پنڈ، اس کے بعد انڈ، اس کے بعد برمنڈ، اس کے بعد سچ کھنڈ، اس کے بیچ میں آ گیا انہوں نے بنایا ہوا ہے دھرم کھنڈ، جس کا ذکر آگے عرض کریں گے، گیان کھنڈ، سرم کھنڈ، کرم کھنڈ اور سچ کھنڈ۔ اس ایک ایک کرم کھنڈ میں، سرم کھنڈ میں، گیان کھنڈ میں کیا کیا کاروبار چلتی ہے اس کا ذکر ہوئے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جتنے آکار اس نے بنائے ہیں، روپ بنائے ہیں، رنگ بنائے ہیں، کہتے ہیں ان کا کوئی انت نہیں۔ انت نہ جاپے پاڑا وار، ابھی سمندر جو ہے اس کو آگے کو کنارہ ہوتا ہے جہاں ہم کھڑے رہتے ہیں بیچ پر، ایک ان کا دور کا کنارہ، وہ تو دکھتا ہی نہیں ہے سمندر کا۔ کہتے ہیں ایسے اس صاحب کا نہ ارلا کنارہ دکھائی دیتا ہے، نہ نزدیک کا کنارہ دکھائی دیتا ہے، نہ دور کا کنارہ دکھائی دیتا ہے، وہ بے انت ہے۔ آگے انت ن جاپ کیتا آکار، انت ن جاپ پاراوار، انت کارن کیتے بللا، تاک انت نہ پائے جا۔
कहते हैं कई लोग हैं, माना इंसान है, लोग कई हैं जो उसके जुदाई में बहुत बिल लाते हैं, यानी उसकी विरह में, उसकी जुदाई में उसको पुकार रहे हैं और रोते हैं और तरसते हैं, तरसते हैं, बेकरार हैं उनके सेपरेशन में। कहते हैं अंत कारण केती बिल लाए, कहते हैं पुकार रहे हैं, ए प्रभु मिलो, ए प्रभु मिलो, ए वाहगुरु मिलो, हरि मिलो, गोविंद मिलो। कहते हैं ताकि अंत न पाए जाए। कहते हैं हम आपको बताएं भाई, ऐसे उस प्रभु को मिलने की पुकार करने वाले भी बेअंत हैं, उनका भी अंत नहीं है। जैसे वो साहिब बेअंत है, उसको चाहने वाले भी बेअंत है। आगे अंत कारण केते बिल लाए, ताके अंत न पाए जाए। ए अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। कहते हैं हम जितना कहेंगे उससे भी ज्यादा है, बहुता कहिए बहुता होए। कहते हैं जो हम कहते हैं बहुत बहुत है, कहते हैं उससे भी बहुत है। क्या कमाल की बाणी है गुरु नानक साहब की। कहते हैं तू इस वास्ते न अपना अकल चलाओ न अपना इल्म चलाओ, इसको छोड़ दो, इसके ऊपर चला जाओ। कहते बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहब ऊंचा था। अभी उनका प्रभु का एक और पहलू, एक और गहराई उनका जिक्र फरमाते हैं। हाँ, ए अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा ताओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। कहते हैं वो बड़ा है। कितना बड़ा है? कुछ नहीं, कह नहीं सकते। ऊंचा भी है, वो कितना ऊंचा है कहते हैं वो भी नहीं कह सकते। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं सब, ये सब मटेरियल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है। ये टाइम में भी है और स्पेस में भी है। अगर एक घंटा जाता है, अभी हम वॉच देख रहे हैं कि किस वक्त सत्संग खत्म होगा, फिर मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। फिर जगह यहां से ये इतना दूर है, ये इतना दूर है, लंदन इतना दूर है, न्यूयॉर्क इतना दूर है, ऑस्ट्रेलिया इतना दूर है, ये इतना दूर है, मेरा घर इतना दूर है। तो कहते हैं कि इसका भी हम खाली जो देखते हैं हम कहते हैं कि ये दूर है। साइंसदान भी ये जो ऊपर जाते हैं ये भी मटेरियल है, फिजिकल है। जब हम भजन में बैठते हैं और शरीर से निकल जाते हैं तो कहां जाते हैं? इस दुनिया के आकाश में नहीं जाते हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा है, कुरान मुकद्दस में लिखा है कि मैं गया ऊपर और मैंने चांद को आधा कर दिया। अभी चांद अगर उन्होंने आधा कर दिया तो ये चांद तो सलामत बैठा है जो हम देखते हैं। फिर उसने कौन सा चांद आधा किया? वो और चांद है, वो अंदर चांद है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने एक दफा अपने दो पुत्रों को बुलाया और उनको कहा, भाई बाहर टाइम रात का है, भाई बाहर सूरज का प्रकाश हो रहा है। तो दोनों जो पुत्र थे उनके, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो रात है, काय का प्रकाश है। भाई लहने को बुलाया, यानी जो गुरु अंगद बने उनको बुलाया। कहते हैं भाई लहना, बाहर बहुत सूरज का प्रकाश है। कहते हैं सतवचन सचे पातशाह, बिल्कुल सूरज का प्रकाश है। अब वो कौन से सूरज का प्रकाश था? वो जो अंदर है।
جب ہم اندر جائیں گے بہت دور جائیں گے, کہاں بھی جا سکتے ہیں, ایک دفعہ گئے تو پھر کوئی انت نہیں ہے. تو وہ اندر اور چیز ہے, یہ دنیا جو ہے یہ اور چیز, اس کی اسپیس اور چیز ہے, اس کا ٹائم اور چیز ہے, وہ اندر والی اسپیس اور ٹائم اور چیز ہے. اور میں نے آگے بھی عرض کیا ہے, کبیر صاحب کا مکھیہ ششیہ دھنی دھرم داس, ان کو جب کبیر صاحب جی مہاراج سینس دل کنول میں یعنی پہلی منزل میں پہلے دیش میں لے گئے, کرنا کیا ہوتا ہے, وہاں ایک جوتی ہے اور آس پاس میں باقی جوتیاں ہیں, ٹوٹل 1000 جوتی ہے, بیچ میں بڑی جوتی ہے. جب اس دیش میں جاتے ہیں تو روز 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 وہ بیچ والی جو جوتی ہے اس میں ٹکٹکی لگا کے دیکھنا پڑتا ہے. دیکھتے 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 دیکھتے, کیونکہ وہاں تو روح ہے, شریر تو یہاں ہی چھوڑنا پڑتا ہے, یہاں شریر رکھا ہوا ہوتا ہے, روح ہی ہے یعنی سوشم شریر ہے, وہ جوتی میں سے وہ روح اڑ کے اس کے بیچ میں سے نکل جائے. مانا پھر مگر یہ ایکسرسائز, یہ ابھیاس, یہ سادھنا بہت وقت چلتی ہے. جیسے ابھی آپ جب ہم لوگ بھجن میں بیٹھتے ہیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے لائٹ ملتی ہے, تب جا کے دھن سنتی ہے. ایسے یہ دیکھتے دیکھتے یہ کرنا پڑتا ہے. مگر وہ دیش اتنا سندر ہے, ہر ایک چیز یہاں سے 1000 دفعہ سندر ہے اور پرکاشمان. تو دھرم داس کبیر صاحب کو بولے بس میں تو یہاں ہی بیٹھوں. کہتے ہیں بھائی یہ تو پہلی منزل ہے اور بہت ہے اوپر. کہتے ہیں آپ جانو, آپ کی بات جانو, میں تو یہاں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا. کبیر صاحب نے کیا کیا, اس کو بہت سمجھایا, بہت سمجھا کے وہ نہیں مانا, کیونکہ وہ خوبصورتی بھی ایسی ہے. اس نے کیا کیا, اس کی طاقت چھین لی, کیونکہ بھجن اور سمرن کی طاقت اس کی طاقت ہے, ہماری طاقت نہیں ہے. جب وہ رحیم ہوئے تب ہم بھجن سمرن کریں, نہ رحیم ہوئے تو بیٹھے ہیں. تو بلے شاہ کہتے ہیں گرو جو چاہے سو کردا ہے, گرو جو چاہے سو کردا ہے, گرو خالی کاسے بھردا ہے, گرو بھرے نو خالی کردا ہے, گرو جو چاہے سو کردا ہے. خالی کر دیا. ابھی دھرم داس کیا کر سکتا, اس وقت متھا ٹیک دیا, بہت رویا. کبیر نے اس کو کہا دھرم داس تو میرا مکھیہ ششیہ ہے, میں کئی جنموں سے تیرے پیچھے ہوں اور ہر بات میں گرو کی مہر اور رحمت ہے, نہ تو سیوک اس مارگ میں آ بھی نہیں سکتا ہے. کیونکہ بانی کہتی ہے جس کو میں چاہوں اس کو لے جاؤں, ورنہ کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے. تب دھرم داس نے محسوس کیا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں, تب متھا ٹیکا, رویا, اس کے بعد اس کی شکتی اس کو واپس دی گئی. تو اس واسطے کہتے ہیں وڈا صاحب اونچا تھا, اونچے اوپر اونچا نام. گوسائیں تلسی داس کا ایک کتاب ہے رام چرتر مانس, جس کو ہم عام طرح سے کہتے ہیں تلسی کرت رامائن. اس میں تلسی داس جی مہاراج کہتے ہیں کہوں کہاں لگ نام بڑا ہی, رام نہ سکیو نام گن گائی. یعنی نام اتنی بڑی چیز ہے, کہتے ہیں رام بھی اس کا گن نہیں گا سکتا. وہ نام چیز ہے, وہ نام ہم کو ستگرو نے بخشا ہے. مگر افسوس اور ارمان یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا نہیں, ہم اس چیز کو لگے نہیں, اس چیز کے ساتھ جڑے نہیں, اس چیز کا ایکسپیرئنس نہیں ہوا. تو اس واسطے کہتے ہیں اونچے اوپر اونچا نام. کہتے ہیں یہ اونچائی جو میں نے ذکر کی ہے, نام کہتے ہیں اس سے بھی اونچا ہے. وہ نام کا داتا ستگرو ہے,
اور انہوں نے ہم کو مفت میں بخشا ہے. آگے वड्डा साहिब ऊंचा तां ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम ए वड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए. اب پھر اس بات پر آ گئے کہ ہم اس کو پہچان نہیں سکتے ہیں کتنا بڑا ہے. جب یہ اس سے بڑا ہوئے یا اس کے مقابلے کا ہوئے تب وہ پہچانے گا. اور اس کے مقابلے کے سنت ہیں لیکن وہ کہیں گے نہیں، کیونکہ مقابلہ بھی لفظ ہم کو استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ سنت تو کہتے ہی ہیں اس کو تو 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 تو، ہم نہیں، میرا 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 نہیں کہتے ہیں. جب اس کو پہچانتے ہیں ان کا روپ ہو جاتے ہیں، اس میں رم جاتے ہیں، ان کے پاس ماں نہیں رہتی ہے. اس واسطے کہتے ہیں ایوڈ اونچا ہووے کوئی تس اونچے کو جانے سوئے. ابھی کون وہاں پہنچے؟ جو پہنچے وہ کچھ بولتا نہیں ہے. مہاراج ایک مثال کہا کرتے تھے، ایک پتلی تھی لون کی بنی ہوئی، یعنی سالٹ کی ڈال. اس نے ایک ہاتھ میں لاٹھی اٹھائی، سمندر کی طرف گئی کہ سمندر کی گہرائی دیکھتی ہوں کہ سمندر کتنا بڑا ہے. وہ جو سمندر میں گئی غائب ہو گئی، کیونکہ لون کی بنی ہوئی تھی، سمندر لون ہے. ابھی تھا اس کا کون لے، اور اس کی یہ چھوٹی لکڑی کیا کرے گی؟ لون کی تھی، لون میں چلی گئی، ختم ہو گئی. یہ حالت ہوتی ہے جب یہ بھجن سمرن کر کے اس صاحب کے پاس جاتا ہے. اب بھی کہتے ہیں ان کا انت 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 چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں پرماتما نے یہ سنسار پیدا ہی کیوں کیا؟ کیا اس کا مطلب تھا؟ ہم کو پھر دکھ کیوں دیتا ہے؟ کس کو سکھی کس کو دکھی کیوں رکھتا ہے؟ سب پتہ لگ جائے گا جب بھجن سمرن کریں گے، وقت آئے گا، قابلیت آئے گی، پتہ لگ جائے گا، لیکن اس وقت ہم پوچھیں گے ہی نہیں. آگے اے وڈ اونچا ہووے کوئی تس اونچے کو جان سوئے. جے وڈ آپ جانے آپ آپ نانک ندری کرمی دات. کہتے ہیں وہ ہی اپنے کو جانتا ہے اور کوئی نہیں اس کو جان سکتا ہے. اور کوئی جان سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. نانک ندری کرمی دات، کہتے ہیں وہ اپنی دیا کی درشٹ، گلانس آف گریس، رحمت کی نظر کس کے اوپر ڈال دے دے، کہتے ہیں وہ جان سکتا ہے. یعنی تمہاری کرپاتے تدھ پچھانا، اپنی واقفیت وہ دیتا ہے، پہچان بھی وہ کرتا ہے دیتا ہے. مگر کہتے ہیں نانک ندری، اپنی درشٹی سے دیا محض. آپ کہیں گے پھر ان کو دیری کیوں ہے؟ ہمارے اوپر نظر ڈال دے کہ نہیں؟ نظر ڈال دے ہمارا کام بن جاوے. ابھی یہ نظر کیا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں. جب انہوں نے اپنے کو نام کی بخشش کی، ہمارے اوپر نظر ہو گئی. جو کام سنتوں نے اس وقت کیا، دیٹ از دی گریٹسٹ ہیپننگ ان دی لائف آف اے سیکر آف گاڈ. اس دن انسان کی زندگی کا وہ دن بہت بڑے سے بڑا دن ہے، مگر وہ انسان جو پربھو کو چاہتا ہے، ہری کو چاہتا ہے، جو واہگرو کا گاہک ہے، اس دن اس کو یہ سب چیز مل گئی. یہ جو بانی کہتی ہے لکھ خوشیاں
पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सतगुरु के नदर से हम शहनशाह बन जाएंगे, बादशाह बन जाएंगे, उसकी मर्जी है। उसकी छोटे से छोटी सौगात माना तोहफा माना गिफ्ट, जैसे एक आदमी किसी और आदमी को सुई दे देता है, कहता है ये मेरी तुमको प्रेजेंट है। हम कहेंगे ये क्या प्रेजेंट दिया है? सुई प्रेजेंट दिया है, सुई भी कोई प्रेजेंट होती है। मौलाना रूम साहब कहते हैं इस सारे संसार की शहंशाही परमात्मा की छोटे से छोटी गिफ्ट है, अगर वो किसी को देना चाहें। छोटे से छोटी उनकी गिफ्ट है। ये सारी दुनिया की शहंशाही देना, राज देना, उस परमात्मा की छोटे से छोटी गिफ्ट है। मगर जब उन्होंने हमारे ऊपर नजर की, तब उन्होंने हमको बड़े से बड़ी चीज दे दी, यानी नाम की बख्शिश कर दी। उस नाम के साथ में उन्होंने दया मेहर भी दे दी। अगर हम नहीं समझते हैं तो हमारी मर्जी। आगे भी बड़े महाराज जी एक बात बताया करते थे। एक हजरत जेलानी है, बड़ा फकीर था, तो आसपास वाले गांव वाले उसके पास आते थे, महाराज हमारे शहर का जो कुतुब है, यानी एक छोटा फकीर होता है मगर उस इलाके की रूहानी कारोबार वो छोटा फकीर संभालता है। तो हजरत जेलानी बड़ा फकीर था, उसको कहने लगे महाराज हमको कोई फकीर देओ जो हमारी कुतुब देओ जो हमारी कारोबार चलावे। ये कुतुब और गौस ये सब दर्जे हैं रूहानियत के। वो बोलते थे देऊंगा देऊंगा देऊंगा, आपको फकीर देऊंगा। फिर वो लोग जावे बोले देऊंगा। फिर बोले महाराज आप रोज रोज बोलते हैं देऊंगा, बोलते हैं हाँ ठहरो देऊंगा। एक सुबह को, यानी बहुत सवेर सुबह को 3 बजे 4 बजे जेलानी साहब उठे। क्या देखता है कि मेरी जो घोड़ी है, एक आदमी है उसके पांव को, यानी रस्सी जो बांधी हुई है उसको खोल रहा है। देखते रहा, फिर देखा कि ये खोलता है, फिर पीछे जाता है, फिर वो खोलता है, फिर आगे आता है, फिर वो खोलता है। यानी क्या था, इसकी रस्सी खोलना तो पीछे वाली बंद हो जाना, फिर पीछे वाली खोलना तो आगे वाली बंद हो जाना। इसको घोड़ी चुरा के ले जानी थी, मगर ले कैसे जावे कुछ, यानी उसने ऐसी जेलानी ने चलाई बात कि घोड़ी वो चुरा ही नहीं सकता था। उसको कहा ए भला मानस तू कौन है? कहता है चोर। कहता तू क्या कर रहा है? कहते हैं फकीर साहब ये घोड़ी मुझे चुरानी है, बांधी हुई है, आगे छोड़ता हूं तो पीछे छोड़ता हूं तो पीछे बंध जाती है, पीछे छोड़ता हूं तो आगे बंध जाती है, लेकिन ले जाऊंगा। तो हजरत जेलानी की अदा, उसकी जो अदा थी ना चोर की अदा क्या थी उसकी, एक तो सच बताया कि मैं चोर हूं। दूसरी अदा क्या थी, कहा कि मैं ले ही जाऊंगा। माना वो आदमी परसिवियरेंट था, अवर्च था, थकने वाला नहीं था, इरादा उसका सख्त था और मजबूत था, और कहता था मैं इसको ले जाऊंगा। ये इरादा अगर हमको होवे तो हमारा भजन बनेगा। अगर ऐसा सोच के ये बैठे कि इतने टाइम के बाद उठूंगा वरना उठूंगा नहीं, ये जिद काम में आता है। आदमी कोई सिमरन करते हुए नहीं मरता है, ख्याल में रखना। कुछ लोग मेरे को आके बोलते हैं, कहते हैं हमको ऐसा दर्द आता है, ऐसा दर्द होता है। हम उठ गया क्योंकि नहीं मर जाता था, नहीं तो मर जाता था। सारी हिस्ट्री है भजन करने वालों की, कोई भजन करते हुए मरा नहीं है, ये याद में ख्याल में रखना चाहिए। तो उसने कहा भला आदमी तू इधर आ जा, आगे आ गया, भड़के उसको मारी नजर।
تو لکھ خوشیاں پادشاہیاں جے ستگر نظر کرے. وہ روحانیت کے تو ٹاور ہاؤس ہیں, فاؤنٹین ہیڈ ہے, جس کو دینا چاہے وہ دیتے ہیں, اس کو دے دی. اور دوسرے دن جب آدمی آئے ان کو بولا یہ تو اپنا کتب لے جاؤ, اس کو صاف کر دیا. نہیں تو کتب کیسے بنتا ہے؟ درشٹی سے اس کو صاف کر دیا, نرمل کر دیا, پاک کر دیا, لائق کر دیا. اس پوائنٹ پہ میں یہ عرض کرتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر مہاراج جی کیوں نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر ابھی پاترتا نہیں آئی, یوگیتا نہیں آئی, وردینیس نہیں آئی. اس درشٹی کی بات دوسری, ہم چاہتے بھی نہیں ہیں, ہم تیار نہیں ہیں, مانا ریڈینس, وی آر ناٹ ریڈی. دیکھو مہاراج جی ابھی کسی کو, کوئی ماتا بہن ہوئے اس کو, یا کوئی بھائی ہوئے, یا کسی کو مہاراج جی بولے اب تو بیٹھ, میں تیرے کو درشٹی مارتا ہوں, تمہاری روح چلی جائے گی, ختم. نہ سائیں, نہ مہربانی کرو, ہمارے بال بچے چھوٹے ہیں. کیونکہ ہم بات ضرور کرتے ہیں لیکن ہم اب بھی اس کے لائق ہی نہیں بنے, چاہتے بھی نہیں ہیں. وی آر ناٹ ریڈی, وی آر ناٹ وردی, ریڈی بھی نہیں ہے. اس واسطے وہ کس کو دے گے؟ تیسری بات, خالی بھی نہیں ہوتے ہیں. وہ دیوے تو خالی بھی ہوئے نا آدمی. جب ایک گھڑا پانی سے بھرا ہوا ہے اس میں اور پانی کیسا جائے گا؟ ایک تو یہ اپنے کو خالی کرے, دوسرا ہاں بولے ہاں میں ریڈی ہوں, جانے کے لیے میں تیار ہوں. تو سنت دیکھتے ہیں کہ یہاں تیاری ہے, پھر سب کچھ دیتے ہیں. وہ دینے کے لیے منتظر ہیں, ہم لینے کے لیے منتظر نہیں ہیں. تو اس واسطے مولانا روم اپنے گرو کو شمس تبریز کو کہتے ہیں, اے ایک نظر سے خاک کو سونا بنانے والا, یعنی مٹی کو سونا بنانے والا, یہ ایک نظر مجھ نالائق کے اوپر بھی ڈال دے. ابھی دنیا کیا کہتی ہے؟ ایسی سنتوں کی نظر ہے مٹی سونا بن جاتی ہے, مگر ان کا مطلب کیا تھا؟ ہمیں وہ مٹی, گندی مٹی, کام کرودھ لوبھ موہ اہنکار, کئی قسم کی باتیں, حسد, ویر, ورودھ, ایرکھا, نندا, گلا, چگلی, کیا کیا ہے, انت ہی نہیں ہے. اس کو سونا بنا دے, اس مٹی کو سونا بنا دے, مانا اپنے گود میں بیٹھنے کے لائق کر دے. پربھو ایسی نظر مار دے کہ تیری گودی میں بیٹھنے کے لائق بچہ بن جاؤں, صاف شدھ نرمل پاک پوتر ہو کے تیرا بچہ بن جاؤں. تو یہاں اتنا کچھ کہہ کے گرو نانک صاحب جی مہاراج کہتے ہیں, پیارا یہ اس کی دین ہے, یہ اس کی دات ہے. دینے اب جب صاحب میں بھی آتا ہے, کرمی آوے کپڑا ندری موکش دوار, کہتے ہیں کرم کرو شریر ملیں گے, جب درشٹی ملے گی موکش کا دروار کھلا پڑے گا. اس واسطے مہاراج جی نے کہا نانک ندری کرمی دات. کہتے ہیں جب کسی کے ایسے کرم ہوتے ہیں, تقدیر ہوتی ہے, ایسا ٹائم اس کا آتا ہے رحمت کا, اس کی یوگیتا کا, کہتے ہیں بھر کے مارتے ہیں, بس ختم کر دیتے ہیں. دنیا کے لیے وہ ختم ہو گیا, پربھو کا بن گیا, واگرو کا بن گیا, پورا کر گیا. جیوڈ آپ جانے آپ آپ, نانک ندری کرمی دات. اب ایک لفظ اور عرض کروں گا. ہمارا کام ہے کرتے جانا, کرتے جانا, کرتے جانا, کرتے جانا. جب اس کی موج ہوگی, جیسے حضرت جیلانی کی موج ہو گئی, ایسے جب موج ہوگی دے دیں گے. مگر
चालू रखना है अपना भजन और सिमरन और रोज रोज और चाह से और बढ़ाते जाना। राधा सुन।